بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ تو میرے محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کے ایک ولی کے بارے میں۔ ایک دن خاتم النبیین حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے اور دوران واعظ نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب مثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے تھے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرگوہی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا، لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیر عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لے لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دے دیا جائے گا۔ بیوی دولت کی لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی۔ آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے نزدیک اس نیک بندے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ڈال دیا۔ بیوی نے دوبارہ اپنی باتوں میں ورغلا دیا اور کہا کہ میں آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی سوائے میرے سر کے بال، مگر میرے سر کے بال۔ آخرکار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسرت انگیز آرزو پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر ڈن ضرور لکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔